محترم بزرگ و عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور نورانی مبارک اخلاق، جن اخلاق کو دیکھ کر پتھر دل انسانوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، جن اخلاق کا مشاہدہ کر کے پتھر دل موم بن گئے، تو وہ مبارک اخلاق کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنوں کے ساتھ کیا سلوک فرمایا کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ کا آپ کا سلوک کیسا تھا، اور دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے اور درگزر کرنے کا مزاج بنایا تھا۔ آپ نے اپنوں سے ہونے والی غلطیوں کو بھی معاف کیا اور دشمنوں سے ہونے والی غلطیوں کو بھی آپ نے درگزر کر دیا۔ تو معاف کرنا، درگزر کرنا، نظر انداز کرنا، یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ بزدل انسان بدلہ لینے کی کوشش میں رہتا ہے، تو معاف کرنا یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ تو اسی طریقے سے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا کچھ تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک سب سے بہتر ہو۔ تم میں اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے نزدیک اچھے اخلاق والا ہو۔ تم میں اچھے اور اعلیٰ کردار والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے نزدیک اعلیٰ اور اچھے کردار کا مالک ہو۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہوں۔ سب سے زیادہ بہترین سلوک کرنے والا اور سب سے اچھا برتاؤ کرنے والا تم سب میں ہوں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، سوچنے کی بات ہے کہ آدمی کے بہتر اور اچھے اخلاق والا ہونے کی جو بنیاد اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، وہ گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک پر موجود ہے، بیوی کے ساتھ اچھے برتاؤ پر موجود ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آخر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے آدمی کے اچھا اور بہتر ہونے کی بنیاد بیوی کے ساتھ حسن سلوک پر کیوں رکھی ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ تم میں اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، تم میں اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق برتنے والا ہو؟ تو یہ اچھائی کا اور خیریت کا، بہتر ہونے کا، عمدہ اخلاق کے حامل ہونے کا جو معیار اور کسوٹی اللہ کے نبی نے طے فرمائی ہے، وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک پر فرمائی ہے۔ تو آدمی کے اچھے ہونے کی سند دوستوں سے نہیں ملتی، آدمی کے بہترین اخلاق والا ہونے کی سند مسجد کے رہنے والوں سے نہیں ملتی، آدمی کے اچھے اخلاق والا ہونے کی سند بازار میں چل پھرنے والے یا پھر معاملہ کرنے والوں سے نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی کے عمدہ اخلاق والا ہونے کی سند اس کے گھر سے ملتی ہے۔
اس کی بیوی اس کو سند دے گی کہ یہ کیسے اخلاق والا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ بنیاد کیوں قائم فرمائی؟ بیوی کے ساتھ حسن سلوک پر آدمی کے اچھے اخلاق والا ہونے کی بنیاد آپ نے کیوں رکھی؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ محلے کے جو بڑے افراد ہیں انہوں نے اگر فیصلہ کر دیا کہ یہ اچھا آدمی ہے تو وہ اچھا ہو جانا چاہیے تھا، یا پھر خاندان کے بڑے افراد ہیں انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے تو اس کو اچھا ہو جانا چاہیے، یا پھر تاجر ہے آنے والے گاہک نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے تو اس کو اچھا ہو جانا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی نے وہ معیار قائم نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیوی اچھا کہے گی تو وہ اچھا ہے، بیوی اس کے اخلاق کی گواہی دے گی تو وہ اخلاق والا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ میزبان مہمان کے ساتھ، تاجر گاہک کے ساتھ، ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ ان کا آپس میں اچھا سلوک کرنا اور اچھا برتاؤ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا جن سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، یہ بھی کوئی زیادہ دشوار اور مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایسا رشتہ ہے جو ہر وقت کا رشتہ ہے، ہر وقت کی رفاقت ہوتی ہے، ہر وقت کا ساتھ ہوتا ہے، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، دن کی روشنی میں بھی، رات کی تاریکی میں بھی، صبح میں بھی، شام میں بھی، شب و روز ان دونوں کا ساتھ ہے، شب و روز ان دونوں کا ساتھ ہے۔ اور یہ ہمیشہ کی رفاقت میں اور ہمیشہ کے ساتھ میں کبھی خوشی کے لمحات بھی آتے ہیں، رنج و غم کی ساعتیں اور گھڑیاں بھی آتی ہیں، غم اور غصے کے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ آدمی ان لوگوں کے ساتھ تو مصنوعی اور بناوٹی اخلاق برت کر اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا بتا سکتا ہے، دو چہروں کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، ایک چہرہ ایسا کہ جس میں وہ بہت اچھے اخلاق والا، نرم زبان والا، نرم مزاج والا، میٹھی زبان والا، اچھے بولنے والا، شرافت والا، اور پورے طریقے سے جتنے اخلاق ہو سکتے ہیں وہ سب اخلاق کا حامل، باہر کے لوگوں کے ساتھ ایک چہرہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا چہرہ بد اخلاق، بد کردار، سخت مزاج، زبان صحیح نہیں، بول صحیح نہیں، شرافت نام کی کوئی چیز نہیں، مروت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، ایک چہرہ ایسا جو گھر میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو آدمی باہر والوں کے ساتھ تو بناوٹی اخلاق برت کر اپنے اچھے اخلاق والا ہونے کی سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک مسئلہ بیوی کا ہے، یہ شوہر اور بیوی کا جو مسئلہ ہے، یہاں آدمی بناوٹی اخلاق کو برت کر کے، بناوٹی اخلاق کو اختیار کر کے اپنے صحیح اور اچھے اخلاق والا ہونے کی سند حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بیوی کا ساتھ ہمیشہ کا ہے، وہ اس کی ہر حرکت و سکون پر نظر رکھتی ہے، ہمیشہ کا ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، اس لیے کہ وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، اس کی ہر حرکت کو دیکھتی ہے، اور ہمیشہ کی رفاقت کی وجہ سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، خوشی کے لمحات بھی آتے ہیں، غم کی ساعتیں اور گھڑیاں بھی آتی ہیں، غصے کے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ تو ان سب حالتوں میں جو اچھے اخلاق والا ہوگا وہ اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ بیوی کے ساتھ سلوک کرے گا تو بیوی گواہی دے گی کہ یہ واقعتاً صحیح اخلاق والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے عمدہ کردار اور عمدہ اخلاق والا وہ ہے
جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کا سلوک کرے، جو اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ کردار کا معاملہ کرے۔ پھر آگے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ قرآن میں ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا حکم دیا ہے، اور یہ بات وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمائی ہے کہ تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، زندگی کے ہر شعبے میں نمونہ ہیں آپ۔ ایسا نہیں کہ صرف عبادت میں آپ نمونہ ہیں، معاملات میں آپ نمونہ نہیں ہیں، معاشرتی زندگی میں آپ نمونہ نہیں ہیں، اخلاق میں آپ نمونہ نہیں ہیں، ان کے لیے کسی اور کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ تو اس دیواجی زندگی میں میاں بیوی کے آپس کے تعلق والی جو زندگی ہے، اس زندگی میں بھی ہمارے لیے اللہ کے نبی نمونہ ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف بے شمار حکمتوں کے پیش نظر 4 شادیوں سے زیادہ کی آپ کو اجازت تھی، 11 بیویاں آپ کی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمایا، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمایا، ہر ایک کو ان کا حق دیا، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ عاشق نبی ہونے کا دعویٰ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، محبت نبی کا دعویٰ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اگر آدمی اپنے آپ کو عاشق سمجھتا ہے تو اس کو اپنی اس زندگی کے اس پہلو میں بھی ان کا نمونہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھ لیں، معاشرے میں ہم دیکھ لیں، پولیس اسٹیشنوں میں جا کر دیکھ لیں، عدالتوں میں، کورٹوں میں دیکھ لیں، دارالقضاؤں میں آپ چلے جائیں، ہر جگہ مسائل یہی ہیں۔ میاں بیوی کے آپس میں خلا اور طلاق کے، نا اتفاقی کے، حقوق کے عدم ادائیگی کے یہی فیصلے ہیں۔ گزشتہ جمعہ فجر کی نماز کے بعد میں یہی مصلی پر بیٹھا تھا، ایک ساتھی آئے، انہوں نے آ کر اپنی کارگزاری سنانی شروع کی کہ میری بیوی ایسی ہے، میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے، یہ حالات میرے ساتھ پیش آئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ ایک واقعہ میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، روزانہ ایسے کئی واقعات سننے میں آتے ہیں، روزانہ کئی واقعات سننے میں آتے ہیں۔ کہیں بیوی کا مسئلہ ہے تو کہیں شوہر کا مسئلہ ہے، کہیں میاں بیوی آپس میں صحیح ہیں تو ساس سسر کا مسئلہ ہے، کہیں وہ بھی درست ہیں تو پھر نندوں کا مسئلہ ہے، تو کوئی نہ کوئی مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے معاملے میں تو بہت چوکنا ہے، دنیا کے معاملے میں تو بہت چوکنا ہے کہ کوئی بھی وہ کاروبار شروع کرتا ہے یا کوئی بھی کام وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کام کے شروع کرنے سے پہلے اس کام کی مہارت رکھنے والے یا اس کام کے سلسلے میں تجربہ رکھنے والوں سے وہ معلوم کرتا ہے کہ یہ کام اگر میں شروع کروں تو کیسے شروع کروں، اور اس کو چلاؤں تو کیسے چلاؤں، کس انداز سے چلاؤں گا تو اس میں فائدہ ہوگا، اور یہ کاروبار شروع کر کے کس طرح میں اس کو لے کر چلوں گا تو نفع مجھے حاصل ہوگا، آدمی معلوم کرتا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو جس طرح دین سے بیزارگی ہوتی جا رہی ہے اور روز بروز دین سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے، شادی کا موقع آتا ہے تو شوہر اور جو نوشاہ بننے والا ہے اس لڑکے کو یہ خیال نہیں آتا، اور جو دلہن بننے والی ہے لڑکی اس کو خیال نہیں آتا، اس سے آگے بڑھ کر ماں باپ کو خیال نہیں آتا کہ اب یہ ہمارا بچہ، اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، یہ بچی اب اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو ان کو آگے کی زندگی کے سلسلے میں شریعت میں کیا ہدایات ہیں، اللہ کے نبی نے کیا رہنمائی فرمائی ہے، کیا رہبری فرمائی ہے، یہ معلوم کرنے کی فرصت نہیں ہے۔
یہ معلوم کرنے کی فرصت نہیں ہے، اور یہ معلوم کرنے کو ضرورت اپنی سمجھتے ہی نہیں ہے مسلمان، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے جیسے آدمی کار چلانا سیکھے نہیں، گاڑی چلانا اگر سیکھا نہیں ہے، اگر وہ گاڑی چلانے لگے، کار چلانے لگے، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ ایکسیڈنٹ ہوگا، یا تو اس کا ہاتھ پیر ٹوٹے گا یا کسی اور کا سر پھوٹے گا۔ بالکل اسی طریقے سے آدمی اگر ازدواجی زندگی کو چلانے کا طریقہ نہیں سیکھے گا، بیوی کو لے کر چلنے کا طریقہ نہیں سیکھے گا، اور بیوی شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سیکھے گی، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ رشتہ نبھ نہیں سکے گا، یہ دونوں رشتہ نباہ نہیں سکیں گے، اور ان دونوں کے درمیان میں اتحاد اور اتفاق نہیں پیدا ہوگا، دونوں کے لیے ایک دوسرے کے دل میں جگہ نہیں بنے گی، جس کا نتیجہ یا تو طلاق ہوگی یا تو خلا ہوگا، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سیرت النبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ایسا جامع عنوان ہے کہ اس کے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار پہلو ہیں۔ اللہ کے نبی نے تجارت بھی کر کے بتائی ہے کہ تجارت کیسے کی جاتی ہے، اور ہدایات بھی دی ہیں تاجروں کو کہ تجارت کیسے کرنی چاہیے، اور آپ نے شادیاں کر کے بتائی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا ہے کہ شادی کے بعد زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ شادی کے بعد میں حاصل ہونے والے اور ملنے والے جو رشتے ہیں، جو تعلقات شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ آدمی کو کیسے رہنا چاہیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے زندگی گزار کر عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، لیکن مسلمان معلوم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر مسلمان واقعتاً حقیقی عاشق رسول بن جائیں، اگر مسلمان واقعتاً نبی کی محبت کے دعوے میں سچا ہو جائے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ سیرت کو پڑھے گا، اللہ کے نبی کی زندگی کو معلوم کرے گا، اور پھر اس زندگی کو اپنی زندگی بنائے گا، اور اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے مطابق ڈھالے گا، جس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھی چین و سکون سے رہے گا، یہ اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اور یہ اگر نبی کے طریقوں کے مطابق چلے گا تو اس کو دیکھ کر اقوام عالم اسلام کی طرف آئیں گی، دوسرے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ آج اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہے کہ اسلام کے تعارف کے لیے مسلمان ہی سب سے بڑی آڑ ہے، مسلمان ہی سب سے بڑی آڑ ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اسلام کا کوئی حکم اس کے اندر نہیں ہے، اسلام کا کوئی شوشہ اس کے اندر نہیں ہے، اسلام کا کوئی معاشرے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، عبادتوں کے اعتبار سے بھی کوئی حکم اس کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ کیا اسلام ایسا ہے؟ جو سنجیدہ مزاج کے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی اور چیز ہے، مسلمان کوئی اور چیز ہے۔ آج کا معاملہ یہی ہے، اسلام کوئی اور چیز ہے، مسلمان کوئی اور چیز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو ہم دیکھیں، جو اسلام تھا وہی مسلمان تھے، جو اسلام تھا وہی مسلمان تھے۔ اللہ کے نبی جو حکم دیتے تھے صحابہ کی زندگی میں عملی شکل میں وہ نظر آتا تھا۔ تو آج اگر ہم اس کو اختیار کریں گے اور سچے اور پکے مسلمان بنیں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ہماری اپنی زندگی بھی چین و سکون سے گزرے گی، اور دوسروں کے دلوں میں جو نفرتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں، یہ نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، یہ نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، اور پھر اسلام کے خلاف کوئی بل بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی قانون پاس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ہم دیکھ لیں، مسلمان جیسے ہی غصے میں آتا ہے بیوی پر تو سب سے پہلے اس کی زبان سے جو نکلتا ہے لفظ وہ 3 طلاق کا، کوئی اور لفظ آتا ہی نہیں ہے۔ 3 طلاق کوئی کھیل تھوڑی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ دنیا میں جن چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے، جن کو حلال اور مباح قرار دیا ہے، ان میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک وقت ضرورت استعمال کرنے کے لیے اجازت اگرچہ اللہ نے دی ہے، لیکن ان اجازت دی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔
اللہ کو سخت ناپسند ہے، لیکن مسلمان کو نہ اللہ کا پاس و لحاظ ہے نہ اللہ کے رسول کا پاس و لحاظ ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی اس پہلو کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس پہلو کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں، صرف زبان سے محبت کے دعوے کر کے 2-4 رسموں اور رواجوں کو، بدعتوں کو پورا کر کے یہ نہ سمجھ جائیں کہ جنت ہمارے ہی لیے ہے، جنت میں گویا ہم نے ٹکٹ بک کر لی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ اگر ہم پڑھیں گے، معلوم کریں گے تو خود بخود دل میں داعیہ پیدا ہوگا کہ ایسی زندگی اگر ہم گزاریں گے تو دنیا میں کتنے چین و سکون سے رہیں گے، ایسی مبارک زندگی اگر ہم گزاریں گے اور ایسے مبارک طریقوں کو اگر ہم اختیار کریں گے تو کتنا چین و سکون کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی۔ معلوم کرنے کے بعد یہ دل کہے گا، اندر سے داعیہ پیدا ہوگا کہ کتنی پیاری تعلیمات ہیں اللہ کے رسول کی اور کیسی کیسی ہدایات اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہیں، یہ سمجھ میں آئے گا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزار کر بتایا ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسی زندگی گزاری جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کا جو حسن سلوک تھا وہ سب سے اعلیٰ درجے کا تھا، سب سے اعلیٰ درجے کا حسن سلوک تھا۔ ظاہر سی بات ہے، کیوں اعلیٰ درجے کا سلوک نہ ہو؟ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نساء میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان عورتوں کے ساتھ جن کو تم نکاح کے ذریعے سے اپنے گھر لائے ہو، اپنے نکاح میں لائے ہو، جس سے فائدہ اٹھانے کی تمہیں شریعت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے، اب یہ تمہارے ماتحت ہے تو ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ معروف کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، اس میں بیوی کے ساتھ جتنے اخلاق برتے جا سکتے ہیں وہ ساری شکلیں اس میں داخل ہیں۔ ایسی جامع تعبیر اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اخلاق کا جتنا بہترین سلوک بیوی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے وہ ساری شکلیں اور صورتیں اس ایک لفظ میں داخل ہیں۔ تو اللہ حکم دیتے ہیں، اللہ سفارش کرتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ عورت کمزور ہے، فطرتاً خلقتاً کمزور ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، بھائی بہن کو چھوڑ کر وہ تنہا ایک اجنبی گھر میں آئی ہے، ایک اجنبی مرد کے حوالے ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس پر ظلم ہو سکتا ہے اس کے ساتھ صحیح سلوک نہ کیا جائے، اس لیے اللہ نے شوہروں کو حکم دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے آئی ہے، نہ تمہاری ماں کے لیے آئی ہے، نہ تمہارے باپ کے لیے آئی ہے، نہ تمہارے بھائی بہنوں کے لیے آئی ہے، یہ تنہا تمہارے لیے آئی ہے، یہ تمہاری بیوی بن کر آئی ہے، تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور آپ دیکھ لیں، گھر میں ساس کی طرف سے بہو کو تکلیف پہنچتی ہے، نندوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، عورت وہ سب برداشت کر لیتی ہے۔ اگر شوہر رات میں سوتے وقت میں 2-4 تسلی کے جملے اس سے بول دیتا ہے تو عورت وہ ساری تکلیف بھول جاتی ہے، وہ ساری تکلیف بھول جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کم سے کم کوئی دلاسا دینے والا تو ہے مجھے، کوئی تسلی دینے والا تو ہے مجھے، وہ یہ سمجھتی ہے۔ اگر شوہر ہی ظالم ہو جائے، شوہر ہی کی طرف سے پریشانی آ جائیں، وہی اس کے ناز و نخروں کو برداشت کرنے والا نہ ہو، وہی اس کی تکلیفوں کو سننے والا نہ ہو، اس کے دکھ درد میں اس کو شریک کرنے والا نہ ہو، تو اب آپ خود سوچ کر کے دیکھیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوگی، اس کا بلڈ پریشر بڑھے گا اور ہول سیل میں بیماریوں کا وہ اڈا بن جائے گی۔ یہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان عورتوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اللہ کا جب حکم ہو تو اللہ کے رسول کا سلوک اعلیٰ درجے کا کیوں نہیں ہوگا؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ بیویوں کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کا سلوک یہ سب سے اعلیٰ درجے کا تھا۔ کیا سلوک فرماتے تھے آپ اپنی بیویوں کے ساتھ؟ علماء نے لکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا ایک پہلو یہ ہے کہ
کہ بیوی کی خوبیوں کا اعتراف کیا جائے، جو اچھی عادتیں ہیں اس کے اندر، جو خوبیاں اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں، ان خوبیوں کا اعتراف کیا جائے اور ان خوبیوں پر اس کی تعریف کی جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی انسان صرف خوبیوں والا نہیں ہے، صرف خامیوں والا نہیں ہے، دونوں چیزیں اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں، کچھ خوبیاں ہیں تو کچھ خامیاں بھی ہیں۔ تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ بیوی کے اندر جو خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں، جو تمہاری آنکھوں سے نظر آتی ہیں، ان خوبیوں پر اس کی تعریف کی جائے۔ تعریف سے عورت خوش ہو جاتی ہے، تعریف سے عورت خوش ہو جاتی ہے۔ اور بسا اوقات شوہر اگر تعریف کر دیتا ہے تو پھر اس کی وہ یہ سمجھتی ہے کہ میری ساری محنت وصول ہو گئی، میری ساری محنت وصول ہو گئی۔ مثال کے طور پر کھانا بیوی نے اچھا بنا دیا، بریانی بنائی تھی بہت زیادہ مزیدار ہو گئی، شوہر اگر اس پر تعریف کر دیتا ہے، گھر کے دوسرے افراد بھی ہیں وہ تعریف کریں تو اس کی تعریف، ان کی تعریف کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ شوہر اگر تعریف کر دیتا ہے تو بیوی اس کے پکانے میں جتنی مشقت برداشت کرتی ہے وہ ساری مشقت اس کے سر سے اتر جاتی ہے۔ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میری محنت وصول ہو گئی، میری محنت وصول ہو گئی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے ہاں یہ بہت ہی زیادہ معروف اور مشہور تھا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اپنی بیویوں کی خوبیوں کا اظہار فرماتے تھے، اعتراف فرماتے تھے، تعریف فرماتے تھے۔ آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضرت عائشہ کے بارے میں فرماتے تھے ان فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ تمام عورتوں پر حضرت عائشہ کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے سرید ایک کھانا ہے۔ وہ عرب کے جتنے ڈش ہوتے تھے، جتنے کھانے ہوتے تھے، ان سب کھانوں میں سب سے عمدہ کھانا سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی اس سے تشبیہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ عورتوں پر حضرت عائشہ کی جو فضیلت ہے وہ ایسی ہے جیسے سرید کھانے کو دوسرے تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو حضرت عائشہ کی فضیلت اور ان کی خوبیوں کا اعتراف فرماتے تھے۔ اور آپ کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے موجود رہنے تک اور جن کے آپ کے نکاح میں رہنے تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کہا کرتے تھے انی رزقت حبھا، کہ ان کی محبت اللہ کی طرف سے گویا مجھے عطا کی گئی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے ہے، سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ تو اس حدیث کی تشریح اور تفسیر میں علماء محدثین نے لکھا ہے کہ اپنی بیوی سے آدمی کو اگر محبت ہو تو دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کرنا غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے، اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کو اتنی محبت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اگرچہ میں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا ان کا تذکرہ فرماتے تھے، بار بار ان کا تذکرہ فرماتے تھے کہ مجھے ان پر رشک آتا تھا کہ آخر کیسی بیوی تھی کہ شوہر اتنا تعریف کرتا ہے، مجھے سب سے زیادہ رشک آتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بار بار تذکرہ کرتے تھے تو ایک مرتبہ غلبہ رشک میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اتنا تم تذکرہ کرتے ہو گویا دنیا میں کوئی اور عورت تھی ہی نہیں۔ عورتوں کا مزاج ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ گویا دنیا میں کوئی اور عورت تھی ہی نہیں اتنی خوبیوں والی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ خدیجہ بہت ساری خوبیوں کی مالک تھی، بہت زیادہ خوبیاں ان کے اندر تھی اور انہی سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا
کہ جب سب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت اس نے میری تصدیق کی، جب سب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا اس وقت اس نے اپنے مال سے میری مدد کی، اور میں اپنے مال کو اسلام کے تعاون کے لیے اس نے پیش کیا، اور اسی سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، صرف اللہ کے رسول علیہ السلام زبان سے ہی اظہار نہیں فرماتے تھے، عمل سے بھی اس کا اظہار ہوتا تھا، عمل سے بھی اس کا اظہار فرماتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت سے یا عائشہ، نام تو عائشہ ہے لیکن اللہ کے نبی محبت سے فرماتے یا عائش فرماتے تھے، یا کبھی حمیرہ کر کے آپ علیہ السلام پکارا کرتے تھے۔ تو محبت کا یہ سلوک اللہ کے نبی کا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاں موجود تھا۔ میں اور آپ اپنی زندگی کو ٹٹول کر کے دیکھیں، کیا کبھی بیویوں کی ایسی تعریف کرنے کی توفیق ہوئی ہے؟ اگر بیویوں کی شوہر ایسا تعریف کرے، اس کی خوبیوں کا اعتراف کرے تو وہ اس کی غلام بن جائے گی، اس کا ہر کام وہ پورا کرے گی، لڑنا جھگڑنا دور کی بات ہے، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ سوکھا مزاج نہیں ہے اسلام کا، اور اللہ کے نبی سوکھے مزاج کے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا بڑا اعلیٰ درجے کا انتظام تھا، تو اللہ کے رسول پورا خیال فرماتے تھے۔ اور اسی طریقے سے لکھا ہے کتابوں میں، اظہار محبت میں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار فرماتے تھے، صرف زبان سے ہی دلداری نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام جہاں سے برتن میں منہ لگا کر پانی پیتی تھی، اللہ کے رسول وہیں منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے۔ کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول کو؟ لیکن بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس گوشت میں ہڈی کے ساتھ اگر گوشت ہوتا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ بتاتی ہیں، جہاں سے گوشت میں کھینچ کر کھاتی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی وہیں سے گوشت کھینچ کر کھایا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی بیویوں کی خوبیوں کا اعتراف فرماتے تھے، محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی ازدواجی زندگی میں بیویوں کو روٹھنے کا بھی حق تھا۔ جو اللہ نے فطرتاً عورتوں کے اندر یہ صفت رکھی ہے، یا وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کے ساتھ سوال و جواب کا یا اس کے ساتھ ناز و نخرے کا مجھے حق حاصل ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام روٹھنے کا بھی آپ ان کو حق دیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام اس کی بھی رعایت فرمایا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی پر غصے کا اظہار کیا، بیوی پر غصے کا اظہار کیا تو بیوی نے پلٹ کر جواب دے دیا۔ حضرت عمر پہلے ہی سخت مزاج تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ناگواری ہوئی، اور ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بیوی سے کہنے لگے، کیا تم مجھے جواب دیتی ہو؟ کیا تم مجھے جواب دیتی ہو؟ غصے میں آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیوی نے جواب میں کہا کہ تم میرے اس رویے پر کیوں ناراضگی کا اظہار کرتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی ازواج مطہرات اللہ کے نبی کو جواب دیا کرتی ہیں، ناز و نخرے کیا کرتی ہیں، حتیٰ کہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ پورا دن بھر اللہ کے نبی سے بات کو ترک کر دیا کرتی تھی، بات نہیں کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی یہ ناز و نخرے بھی برداشت کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب کوئی بیوی روٹھ جاتی، ناراض ہو جاتی، اللہ کے رسول علیہ السلام کا رویہ انتہائی مشفقانہ اور کریمانہ ہوا کرتا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ تو میرے ماتحت ہے، اس کو روٹنے کا کیا حق حاصل ہے، یہ نہیں تھا اللہ کے نبی کے ہاں۔ بیوی روٹھ جاتی، اللہ کے نبی شفقت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مونڈھے پر ہاتھ رکھتے، اور ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے، اللہم اغفر لہا ذنبہا، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِهَا، اور ان کے دل میں جو غصے کی آگ بھڑکی ہوئی ہے اس آگ کو بجھا دے، وَأَعِذْهَا مِنَ الْفِتَنِ، اللہ کے نبی یہ دعا فرماتے کہ اللہ ان کو فتنوں سے بچا لے، فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔
تو یہ شفقت بھرا مزاج تھا۔ آج ہم دیکھ لیں، ہر آدمی اپنی زندگی کو ٹٹول کر کے دیکھ لے، اپنی بیوی کے ساتھ کے رویے کو دیکھ لے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے، اور جس نبی سے محبت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں اس نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم ڈانٹتے ہیں، بیوی کی طرف سے اگر کوئی زبان درازی ہو جاتی ہے تو ہم اور زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑ بھڑ کر یا تو طلاق تک نوبت پہنچتی ہے یا بیوی خلا کا مطالبہ کرنے لگتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام شفقت کے ساتھ سلوک فرمایا کرتے تھے۔ جب بیویاں روٹھ جاتی، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام ان کے مونڈھوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اغفر لہا ذنبہا واذہب غیظ قلبہا واعذھا من الفتن، کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کے دل میں جو غصے کی آگ بھڑکی ہوئی ہے اس کو ختم کر دے اور ان کو کسی فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، زندگی کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، جب دونوں میں لڑائی ہو جائے، دونوں طرف سے تو میں ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ کسی کی طرف سے بھی اگر زیادتی ہونے لگے، زبان درازی ہونے لگے، تو سامنے والا خاموش رہ جانا چاہیے۔ خاموش رہ جاتا ہے آدمی یا بیوی خاموش رہ جاتی ہے تو پھر وہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بولنے لگے، دوسرا آدمی خاموش رہ جائے تو بولنے والا کتنی دیر بولے گا؟ پکارنے والا کتنی دیر پکارے گا؟ وہ جب پوری بھڑاس دل کی نکل جائے گی تو خود بخود خاموش ہو جائے گا۔ اب پھر اس کے بعد میں اگر اس کی واقعتاً کوئی غلطی ہو، واقعتاً اس سے کوئی غلط کام ہوا ہو، تو پھر بعد میں اگر اس کو شوہر سمجھاتا ہے کہ تم نے یہ جو کام کیا یہ مجھے ناگوار ہے، مجھے پسند نہیں ہے، ایسا کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یقین کر کے دیکھیں بیوی پھر اس کے بعد آئندہ وہ کام نہیں کرے گی۔ اسی وقت میں جب سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا بیویوں کے ساتھ ناز و نخرے کا بھی برتاؤ آپ فرمایا کرتے تھے۔ بیویوں کے ناز و نخروں کو برداشت کرنا چاہیے، یہ بھی شوہر ہونے کا ایک حق ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام جہاں دلداری کا، شفقت کا، کریمانہ سلوک آپ ان کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، صرف یہ زبان تک نہیں تھا بلکہ عملی طور پر بھی آپ ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ گھر کے کام و کاج میں آپ ان کو ساتھ دیتے تھے، گھر کے کام و کاج میں آپ ان کو ساتھ دیتے تھے۔ بیوی کے ساتھ آدمی گھر کے کام و کاج میں ساتھ دیتا ہے تو بیوی اس کا احسان مانتی ہے، بیوی اس کا احسان مانتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک نوکرانی ہم گھر لائے ہیں، اب اس کو کچھ بھی ہو جائے، اس کی طبیعت اچھی ہو یا نہ ہو، طبیعت میں بشاشت ہو یا نہ ہو، بہرحال اس کو ہمارا کام پورا کرنا چاہیے، گھر کا سارا کام پورا کرنا چاہیے۔ یہ تو ظالم کی علامت ہے، ظلم کی علامت ہے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمدردی کا سلوک کیا جائے، ہمدردی کا سلوک کیا جائے۔ تنہا عورت کتنا کام کرے گی؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ ایک عورت تنہا گھر میں جتنا کام کرتی ہے، اگر اس عورت کے بجائے کسی نوکرانی یا نوکر کو رکھ لیا جائے تو بقول حضرت پڑوس کے ایک بزرگ عالم دین ہیں حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑے محقق اور جید عالم تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بیوی تنہا جو کام کرتی ہے، اگر اس کے بجائے کسی اور کو، اگر نوکر کو یا نوکرانی کو رکھ لیا جائے تو ماہانہ 50-60 ہزار روپیہ ان کو تنخواہ دینی پڑے گی۔ وہ آپ کے کپڑے دھوتی ہے، گھر کی صفائی کا انتظام کرتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، اور نہ جانے کتنے کتنے کام عورتیں کرتی ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، عورت کو شوہر کا احسان ماننا چاہیے اور شوہر کو عورت کا احسان ماننا چاہیے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے احسان مند ہو کر زندگی گزاریں گے تو پیار محبت کے ساتھ یہ زندگی گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو میں بھی آپ کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔